اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقالوا لولا یأتینا بآیۃ من ربہ او لم تأتهم بینۃ ما فی الصحف الاولی۔ سورہ طٰہٰ آیت 133۔ اور لوگ کہتے ہیں یہ اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟ کیا ان کے پاس اگلی کتابوں میں سے واضح ثبوت نہیں آیا؟ معجزات کے سلسلے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو بغیر معجزے کے، بغیر ثبوت کے اور بغیر واضح دلیل کے مبعوث نہیں فرماتا۔ ہر نبی ایک معجزہ کے ساتھ، ایک ثبوت کے ساتھ مبعوث ہوتا ہے، جو اتمام حجت کے لیے اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ پھر اس معجزے پر ایمان لانے والے ایمان لے آتے ہیں، انکار کرنے والے انکار کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کا ایمان لے آنا دلیل ہے اس نبی کی حقانیت کے اوپر، اور وہ برحق نہ ہوتا تو پھر کوئی بھی ایمان نہ لاتا۔ معجزہ پیش کرنے کے بعد، دلیل اور ثبوت پیش کرنے کے بعد، اگر وہ لوگ اس معجزے کو نہیں مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے، اور مزید وہ جو آئے دن مطالبے کرتے ہیں، وہ مطالباتی و تجویزی معجزہ اللہ تعالیٰ نہیں دکھاتا۔ نہیں دکھاتا ہے۔ اول تو یہ ہے کہ وہ معجزہ جو دکھایا گیا تھا وہی کافی تھا، اس کو قبول نہیں کیا تو دوسرے معجزے کو بھی قبول نہیں کرنا ہے۔ جب قبول نہیں کرنا ہے تو حجت بھی پوری ہو گئی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک معجزہ روزانہ دکھائیں۔ جیسا کہ دو جگہ قرآن مجید میں یہ آیت ہے، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا أَوْ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا۔ تمام معجزے بھی دکھائیں، کل آیہ، تمام معجزے بھی دکھائیں تو وہ ایمان نہیں لے آتے۔ تو وہ معجزے جو تجویزی معجزہ ہوتا ہے وہ نہیں دکھایا جاتا۔ البتہ اگر دکھایا گیا کبھی تجویزی معجزہ، پھر اس کے بعد قبول کیا قبول نہ کیا تو پھر مہلت نہیں ملتی، ان پر فوری عذاب آتا ہے۔ لہٰذا ان قوموں کی طرف سے تجویزی معجزے کے مطالبہ جو ہے گویا اپنی تباہی کا مطالبہ ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اس تجویزی معجزے کو بھی تو نہیں ماننا ہے، اور وہ جب نہیں مانیں گے تو فوری عذاب آ جائے گا۔ تجویزی معجزہ جو ہے وہ اپنی کا مطالبہ جو ہے اپنی تباہی کا مطالبہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ ان کو مہلت دے دی جائے، ان کو تباہ نہیں کرنا ہے فوراً، لہٰذا وہ تجویزی معجزہ نہیں دیا جاتا۔ رسالت مآب کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ وہ معجزہ قرآن ہے۔ قرآن کو باقی جو کتب آسمانی ہے وہ ایک دستور حیات کے طور پر، ایک نظام کے طور پر ضرور ہے، شریعت لے کر کے ضرور نازل ہوئی، لیکن وہ معجزہ نہیں ہے، معجزہ اس کے علاوہ ہے۔ رسول اکرم کو جو معجزہ دیا ہے وہ وقتی اور مشاہداتی معجزہ نہیں دیا۔ باقی انبیاء کو جو معجزات دیے ہیں وہ وقتی اور مشاہداتی دیے ہیں۔ ابتداء میں جو انسان کو تربیت دی جاتی ہے، پہلی کلاس میں پڑھایا جاتا ہے تو وہ سمعی و بصری ذرائع سے پڑھایا جاتا ہے۔
اس لیے کہ انسان کے لیے محسوسات جو ہے وہ سب سے زیادہ سمجھنے میں آسان ہوتا ہے، اور سادہ قسم کے لوگ، سادہ لوح قسم کے لوگ جو ہے وہ سمعی اور بصری چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں، ان کے عقل اور فکر کے ساتھ جو ہے زیادہ واسطہ نہیں ہوتا۔ اس لیے سابقہ انبیاء کو معجزات دیے، سمعی و بصری معجزات دیے، عقلی معجزہ نہیں دیا اولا۔ ثانیاً سابقہ انبیاء کی شریعتیں جو ہے وہ ایک زمانے کے ساتھ محدود تھیں، اس لیے ایک محدود معجزہ دے دیا گیا۔ نبی آخر زمان صلوات اللہ وسلامہ علیہ کا کی شریعت جو ہے وہ چونکہ تا قیام قیامت کے لیے ایک ابدی اور دائمی شریعت ہے، لہٰذا ان کو ایک دائمی معجزہ دیا کہ صرف زمانے رسول کے مشاہدین تک، ناظرین تک محدود نہ ہو۔ جس طرح حضرت موسیٰ کا معجزہ ہے وہ ان کے زمانے کے لوگوں نے مشاہدہ کیا، بعد میں آنے والوں نے تو اس معجزے کو نہیں دیکھا، وہ نقل ہوتا ہے، اگرچہ تواتراً نقل ہونے کی وجہ سے یقین ہوتا ہے لیکن دیکھا نہیں گیا۔ مشاہداتی معجزہ جو ہے، چونکہ حضرت موسیٰ کی شریعت جو ہے وہ منسوخ ہونا ایک وقت تک کے لیے، حضرت عیسیٰ کے آنے تک۔ حضرت عیسیٰ کو بھی شریعت جو ہے وہ معجزہ جو ہے وہ بھی محسوس معجزہ دے گا، مردوں کو زندہ کر دینا، نظر آتا تھا لوگوں کو، اس لیے ان کی شریعت بھی ایک زمانے کے حد تک محدود تھی۔ اسلامی شریعت چونکہ دائمی شریعت ہے، اس لیے اس کو معجزہ بھی دائمی معجزہ دے دیا، ہر زمانے میں ہر شخص مشاہدہ کر سکتا ہے، یہ معجزہ ہے، اور چیلنج بھی کر دیا کہ اگر یہ معجزہ نہیں تو تم بھی اس قسم کی کتاب بنا کے لے آؤ۔ لوگ پھر عبارت بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کل بھی لوگوں کے عقل اور فہم کا یہ عالم ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ اس قسم کی کتاب بنا کے لے آؤ تو اس قسم کے ایسے ملی جلی عبارت بناتے ہیں الفاظ بدل کر۔ آپ اگر شاعر ہے تو آپ نے ایک شعری مطلب کہا ہے تو اس کا مقابلہ کرنا ہے تو آپ کے شعری الفاظ میں رد بدل کر کے مقابلہ نہیں ہوتا۔ جی، آپ کے اسلوب کلام اور وہ جو مقابلہ کرنے والے کا اسلوب کلام 100% مختلف، اور معنی اور مطلب بیان کرنے میں آپ سے وہ آگے ہیں تو مقابلہ ہوتا ہے۔ آپ کا اپنا اسلوب ہو، مثلا انا آتینا کل کوثر کا مقابلہ کرنے والوں نے کیا انا آتینا کل جواہر، یہ نہ ہوا۔ یا کہا الحمد رب العالمین کا مقابلہ کیا الحمد لرب الاکوان، عالمین کی جگہ اکوان رکھ دیا۔ عالم اکوان بات بھی نہیں جڑتی، یہاں پر ترکیب بھی صحیح نہیں ہے، لیکن ایک لفظ بدلنے سے مقابلہ نہیں ہوتا۔ پورا اسلوب کلام جو ہے وہ دوسرا ہو اور مطلب کے بیان کرنے میں اس سے بہتر یا اس کے برابر ہو تو مقابلہ ہوتا ہے۔ بہرحال کلام اللہ کا مقابلہ نہیں ہو سکا۔ تو یہ کتاب مجید جو ہے کتاب خدا معجزہ ہے رسالت مآب کے لیے، جو دائمی اور ابدی معجزہ ہے، عقلی معجزہ ہے۔ اس لیے کہ انسان جب بلوغت کو پہنچ گیا، انسان بلوغت کو پہنچ گیا تو ان کو ایک فکری اور عقلی معجزہ دے دیا۔ سابقہ انہوں نے چونکہ بلوغت حاصل نہیں کی تھی، اس لیے ان کو محسوساتی سمعی و بصری کلاس میں بٹھایا، اور یہ انسان ابھی یہ پختہ ہو گیا ہے اور عقل و تفکر میں جو ہے وہ اس قابل ہو گیا ہے کہ ان کو سمعی اور بصری کلاس سے اٹھا کر کے فکری اور عقلی کلاس میں بٹھایا جائے۔ یہ قرآن مجید ہے جو انسانی تقابل، انسان کے کمال اور ترقی یافتہ انسانوں کے لیے دیا گیا معجزہ ہے۔ اس آیہ مجیدہ میں فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِنَا بِآیَةٍ مِّن رَبِّهِ، معجزہ کیوں نہیں پیش کرتے؟ آئے دن وہ معجزات کا مطالبہ کرتے تھے، اور تو وہ معجزات جو تجویزی معجزہ ہے وہ نہیں پیش ہوتا تھا، اس لیے تجویزی معجزہ پیش ہوتا تو ان لوگوں نے اس کے اوپر عمل نہیں، ایمان نہیں لانا تھا،
اور ایمان نہ لانے کی صورت میں فوراً تباہ ہونا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا منشا فوری تباہی نہیں تھی، اس لیے ان کا جو تجویزی معجزہ ہے وہ نہیں دیا جاتا تھا، اس لیے کہ ضروری معجزہ دے دیا گیا اور غیر ضروری معجزہ دینا لازم نہیں ہے۔ فرمایا کہ معجزہ تو ہم نے دے دیا ہے تم کو۔ اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا تمہارے پاس جو صحف اولیٰ میں ہے جو کچھ ہے وہ سب کا بینہ لے کر کے یہ کتاب نہیں آئی تمہارے پاس؟ ما فی الصحف الاولی، صحف اولیٰ میں، تمام انبیاء کے صحیفوں میں، تمام آسمانی کتابوں میں جو کچھ ہے وہی لے کر کے تمہارے پاس بینہ نہیں آیا، ان سب پر مشتمل بینہ نہیں آیا۔ صحف اولیٰ خود معجزہ نہیں تھی، لیکن یہ قرآن جو ما فی الصحف الاولیٰ، کیونکہ ہر ایک صحیفہ الگ الگ ہے۔ حضرت ابراہیم کا صحیفہ الگ ہے، موسیٰ کا صحیفہ، عیسیٰ کا صحیفہ، داؤد وغیرہ، حضرت داؤد وغیرہ کا صحیفہ جو ہے وہ صحف الگ الگ ہے۔ یہ قرآن ان تمام صحیفوں کا ایک مجموعہ ہے، ایک تمام صحیفوں کا مجموعہ ہے، خلاصہ ہے۔ ما فی الصحف الاولیٰ، تمام صحائف آسمانی ایک طرف اور یہ قرآن ایک طرف۔ صحائف آسمانی معجزہ نہیں تھے، یہ قرآن معجزہ ہے، اس لیے کہ وہ تمام صحائف آسمانی پر مشتمل ہے۔ ما فی الصحف الاولیٰ، جو کچھ صحف اولیٰ میں ہے وہ سب کچھ اس قرآن میں موجود ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولیٰ، ان کے پاس وہ کچھ نہیں آیا جو صحف اولیٰ میں وہ تھے، درج تھے، وہ سب کچھ ان کے پاس نہیں ہے کہ قرآن کی شکل میں۔ دوسری تفسیر یہ کی جاتی ہے ان کے پاس صحف اولیٰ میں جو گزشتہ اقوام کے حالات ہے، ان کا انجام ہے، وہ ان کے سامنے نہیں آیا، تورات و زبور سے نہیں معلوم کہ باقی قوموں نے جو انبیاء کا انکار کیا ان کی تباہی ہو گئی، تو وہ کیا ان کو اس چیز کی خبر نہیں ہے؟ یہ بھی ایک تفسیر کی جاتی ہے۔ ایک تیسری تفسیر بھی ہے، یہ اس کے تحت یہ کہتے ہیں کہ ما فی الصحف الاولیٰ، صحف اولیٰ میں رسالت مآب قیامت کے بارے میں جو خبریں ہیں وہ ان تک نہیں پہنچی۔ یہ تفسیر صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ مشرکین کو صحف اولیٰ میں کیا کچھ ہے وہ نہیں معلوم تھا کیا کچھ ہے، لیکن یہ معلوم ہے کہ یہ شریعت جو ہے وہ جامع نظام شریعت ہے جو قرآن لے کر کے آیا ہے۔ لہٰذا قرآن مجید خود اپنے جگہ ایک جامع معجزہ ہے، اور اس معجزے کے بعد جو ہے وہ تجویزی معجزہ اللہ نہیں دیتا۔ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ، اور اگر ہم نزول قرآن سے پہلے ہی انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یہ ضرور کہتے ہمارے پروردگار تو نے ہماری طرف کسی رسول کو کیوں نہیں بھیجا؟ یہ ذلت و رسوائی سے پہلے ہی ہم تیری آیات کے اتباع کر لیتے۔ فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ، ذلت اور رسوائی سے پہلے۔ اگر ہم قرآن کے نازل کرنے سے پہلے، یعنی معجزہ دینے سے پہلے ان کو ہلاک کر دیتے اللہ تعالیٰ کے اپنے علم کے مطابق، اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ اگر میں رسول بھیجوں، معجزہ دے دوں، قرآن جیسا معجزہ دے دوں، تو بھی ان لوگوں نے ایمان تو لانا نہیں ہے، لہٰذا رسول بھیجے، معجزہ پیش کرے، یہ سارا اس میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی پہلے ہی تباہ کر دو ان لوگوں کو، ایمان لانے والے نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اوپر جو ہے کے مطابق عذاب نہیں دیتا، نہ ثواب دیتا ہے نہ عذاب دیتا ہے، علم کی بنیاد پر۔ اس لیے
علم الہی سے نہ عذاب کا مستحق ہوتا ہے نہ ثواب کا مستحق ہوتا ہے، دونوں کا مستحق نہیں ہوتا۔ جب تک عملاً انسان سے عمل سرزد نہ ہو جائے وہ کسی کا مستحق نہیں ہوتا علم خدا کی وجہ سے۔ لہٰذا اللہ کو اگرچہ علم تھا ان لوگوں نے ایمان نہیں لے آنا ہے، لیکن ہم نے ان پر حجت پوری کر دی، حجت پوری کر دی۔ حجت پوری کرنے سے پہلے عذاب دینا صحیح نہیں تھا۔ حجت جو ہے وہ ان مشرکین کے ہاتھ میں آتی تھی۔ اگر ہم رسول نہ بھیجتے اور عذاب دیتے تو دلیل اور حجت جو ہے وہ مشرکین میں ہاتھ میں آتی ہے کہ آپ نے بتایا نہیں اور پھر ہم کو سزا دے رہے ہیں آپ کہ وہ کام کیوں نہیں کیا جو میں نے تم کو نہیں بتایا تھا۔ یہ معقول نہیں ہے۔ ہم بھی کسی سے یہ بات نہیں کر سکتے نا، ہاں بھائی وہ کام کیوں نہیں کیا جو میں نے تم کو نہیں بتایا تھا، کیوں نہیں کیا؟ تو وہ سمجھے گا کہ دماغ تو ٹھیک ہے، جو کام نہیں بتایا تھا وہ کیسے کرتا میں؟ ٹھیک ہے۔ ہمارے اصول الفقہ میں بھی ایک قاعدہ کلیہ ہے، قبح العقاب بلا بیان۔ بیان سے پہلے، بتانے سے پہلے، سمجھانے سے پہلے، حجت پوری کرنے سے پہلے سزا دینا عقلاً قبیح ہے، عقلاً قبیح۔ ہمارے یہاں آپ کو علم ہے کہ ہم شرعی دلائل میں سے ایک دلیل جو ہے وہ عقل کو تسلیم کرتے ہیں، یعنی تکلیف آپ کو پر عائد ہوتی ہے، تکلیف شرعی عائد ہوتی ہے، یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز واجب ہے، وہ وحی سے جس طرح ثابت ہوتی ہے، وحی سے ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل نازل ہوتا ہے، وحی لے کر کے آیت نازل ہوتی ہے، آیت سے آپ کے لیے ثابت ہوتا ہے یہ چیز واجب ہے۔ جس طرح قرآن اور سنت وحی ہے، دونوں وحی ہے، قرآن بھی وحی ہے، سنت بھی وحی ہے۔ قرآن اور سنت کے ذریعے کوئی چیز آپ کے اوپر واجب ہوتی ہے، اسی طرح عقل کی طرف سے بھی واجب ہوتی ہے، عقلاً بھی واجب ہوتی ہے۔ کسی چیز کا واجب ہونا، کسی چیز کا واجب ہونا اس پر موقوف نہیں ہے، کتاب و سنت پر موقوف نہیں ہر چیز، اس لیے ورنہ دو لازمات ہے۔ کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، معجزہ بھی دکھاتا ہے، میں انکار کرتا ہوں، اس لیے کہ میں مانوں تو یہ قرآن و سنت میرے لیے واجب ہے اس کا عمل کرنا، میں نہیں مانتا ہوں تو میں پابند ہی نہیں ہونا چاہتا اس کے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا قرآن و سنت کا ماننا جو ہے وہ کیوں واجب ہوتا ہے؟ چونکہ یہ حق کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے، حق ثابت کر رہا ہوتا ہے۔ جب حق ثابت ہو جاتا ہے تو اس کو ماننا عقلاً واجب ہے، عقلاً واجب ہوتا ہے، عقل کی طرف سے وجوب آتا ہے، ہم پر ذمہ داری آتی ہے۔ یہاں پر عقل کی طرف سے وجوب نہیں آتا، عقل یہ فیصلہ دیتی ہے کہ اگر آپ کو نہیں بتایا ہے تو پھر آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، لہٰذا اتمام حجت ہونے کے بعد عذاب آتا ہے یا ثواب آتا ہے۔ اگر اتمام حجت نہیں ہے تو نہ ثواب نہ عقاب، کچھ نہیں آتا۔ یہاں سے مستضعفین کا مسئلہ سامنے آتا ہے۔ مستضعف کس کو کہتے ہیں؟ ہمارا ائمہ نے فرمایا المستضعف من لا يعلم الاختلاف۔ مستضعف جو ہے اس پر حجت پوری نہیں ہوئی۔ ایک شخص ہے دنیا کے اس کونے میں ہے، ایک بوڑھی عورت ہے دنیا کے اس کونے میں ہے، وہ حق تک رسائی حاصل کر ہی نہیں سکتا تھا، حق تک رسائی نہیں ہو سکی۔ حق تک رسائی نہ ہونے میں اس کے اپنی کسی قسم کی کوتاہی کو کوئی دخل نہیں ہے، ممکن ہی نہیں تھا اس کے لیے حق تک رسائی حاصل کرنا، ممکن ہی نہیں تھا، اس کو مستضعف کہتے ہیں۔ حق کا پیغام اس تک نہیں پہنچا، حجت اس پر پوری نہیں ہوئی، اور اس میں خود اس شخص کی کوئی کوتاہی نہیں ہے، اس کو مستضعف کہتے ہیں۔ اس پر حجت پوری نہیں ہوئی، مستضعف ہے، اس کو پتہ نہیں اختلاف کا، اسلام اور کفر کا پتہ نہیں ہے،
مسلم غیر مسلم کیا ہوتا ہے، قرآن کیا ہے، نبی کیا ہے، آسمانی کتابیں کیا ہے، پتہ نہیں ہے، اختلاف کا علم نہیں ہے۔ وہ جو مستضعف ہوتے ہیں ان کو پر عذاب نہیں ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ یا عذاب بلا بیان جو ہے، عقاب بلا بیان قبیح ہے، اللہ تعالیٰ اس قبیح کا ارتکاب نہیں کرتا، عذاب نہیں ہوگا، وہ جہنم نہیں جائیں گے وہ لوگ، پھر جنت جائیں گے، جنت بھی نہیں جائیں گے، اس لیے کوئی عمل خیر بھی نہیں ہے۔ بس یہ لوگ جو ہے نہ جنت جائیں گے نہ جہنم جائیں گے، ایک تیسری قسم کی زندگی میں یہ لوگ زندہ رہیں گے۔ یہ مستضعف لوگوں کے بارے میں یہ اس آیہ مجیدہ میں اسی مطلب کو بیان فرمایا کہ اگر ہم نبی نہ بھیجتے تو یہ لوگ جو ہے وہ حجت قائم کرتے، ان کو حق دے رہا ہے قرآن، حق دے رہا ہے، یہ لوگ کہتے، اور ان کا یہ کہنا بجا ہوتا کہ اگر آپ کسی نبی کو ہماری طرف مبعوث کرتا تو پھر ہم اس پر ایمان لے آتے، آپ نے بھیجا ہی نہیں، لہٰذا آپ کو عذاب دینے کا حق نہیں پہنچتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اس قرآن کے آنے سے پہلے ہم اگر ان میں یعنی حجت پوری کرنے سے پہلے، معجزہ پیش کرنے سے پہلے اگر ہم ان کو عذاب میں مبتلا کرتے، لَقَالُوا، وہ ہر صورت میں یہ بات کر دیتے ہیں، اس کا جواز دے رہا ہے قرآن، وہ لَقَالُوا کا جواز دے رہا ہے، لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ، اس لیے ہم نے ان کے پاس یہ حجت آنا تھی اور ان کو لیے یہ جواز پیش کرنا درست ہوتا، اس لیے ہم نے پہلے قرآن نازل کیا اور ہم نے ان پر حجت پوری کر دی۔ اب اس کے بعد یہ لوگ قبول نہیں کرتے ہیں تو یہ لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں۔ قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ، کہہ دیجئے سب انتظار میں ہیں، لہٰذا تم بھی انتظار کرو، پھر ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ راہ راست پر چلنے والے کون ہیں اور ہدایت پانے والے کون ہیں۔ مشرکین اس سے انتظار میں رہتے تھے کہ یہ عبداللہ کے یتیم نے ایک دعویٰ کر بیٹھا ہے اور بے سر و سامانی بھی ہے، کوئی یار و مددگار بھی نہیں ہے ابتدائی بعثت، یعنی ابتدائی چند سالوں میں نہایت بے سر و سامانی میں یہ اسلامی تحریک چلتی رہی، نہایت نامساعد ترین حالات میں، اس میں کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آتا تھا کہ یہ کامیاب ہو جائے گا۔ یہ عبداللہ کا یتیم، چار مسکین اور چار فقیر جس کے جسم سے بدبو آتی ہے اور پرانے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ان کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، یہ کامیاب ہو جائیں گے۔ 2 دن کے بعد جو ہے وہ کچھ دیر وہ کوشش کریں گے، پھر اس کے بعد ختم ہو جائیں گے، وہ اس انتظار میں تھے، آئے دن کی بس کل ختم ہونے والا ہے، 2 دن بعد، 4 دن بعد ختم ہونے والا ہے، وہ اس انتظار میں تھے۔ اس آیت میں فرمایا نہ صرف تم، ہم بھی انتظار میں، قل کل متربص، سب انتظار، تم بھی انتظار میں ہو کہ ہمارے مشن جو ہے وہ ناکام ہو جائیں گے، ہم رہ جائیں گے اور ہم نابود ہو جائیں گے، ہم انتظار میں ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے اور تمہاری نابودی اور تمہاری تباہی آنے والی ہے، ہم دونوں انتظار میں ہیں۔ ایک انتظار میں ہے انتظار فرج، انتظار فتح، انتظار کامیابی، اور دوسرا جو ہے وہ اس انتظار میں ہے کہ یہ ناکام ہو جائیں گے۔ جو لوگ کہتے تھے انتظار میں ہیں، اس بات کے انتظار میں یہ ناکام ہو جائیں گے، ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ ناکام ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اپنا واہمہ، اپنا خیال، اپنے تصورات، اپنی خیال بافی، وہ ہے، ان کے پیچھے کوئی سند اور کوئی دلیل نہیں ہے۔
کہ یہ ختم ہو جائیں گے، 2 دن بعد چلے گی اور پھر عبداللہ کے یتیم کے پاس تو کوئی مددگار، یار و یاور ناصر تو ہے نہیں، ختم ہو جائیں گے۔ کہ آج کیا ذریعہ ختم ہو جائیں گے؟ یہ حال نہیں دیکھ رہے ہیں؟ اس حال میں کوئی تحریک چل سکتی ہے؟ خیال ہے، ایک واہم ہے، ایک قیاس ہے، ٹھیک ہے۔ اور ادھر جو انتظار میں ہے وہ خیال اور وہم اور قیاس نہیں ہے، ان کے پاس حجت ہے، دلیل ہے، ان کے پاس مثالیں ہیں، مثال سابقہ انبیاء علیہ السلام سب کا یہی حال رہا ہے، اسی قسم کے حالات سے دوچار رہے ہیں تمام انبیاء۔ حضرت نوح ابتدائی انسان کو ابتدائی شریعت اور قانون زیست اور دستور حیات دینے والے نوح، اس زمانے بھی لوگ کہتے تھے کہ بس تیسرے پلڑے درجے کے لوگ جو ہے آپ کے ساتھ ہیں، وہ آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن وہ سب تباہ ہو گئے۔ اور یہی بیچارے لوگ جو ہے جس کو وہ اراذل کہتے تھے، وہ اراذل جو ہے وہ کامیاب ہو گئے، نجات حاصل کی، باقی سب جو ہے غرقاب ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ اسی طرح باقی انبیاء جو ہے وہ کامیاب رہے، اور وہ تاریخ کے ایک صفحے میں باقی ہے صرف، باقی ان کا کوئی وجود کہیں پر نہیں ہے۔ نمرود جو ہے وہ اس کا چند حروف کے ساتھ جو ہے اس کا نام جو ہے وہ انسانی تاریخ کے تاریخ صفحے میں ایک لفظ کے ساتھ موجود ہے، اور ان کے کوئی آثار، کوئی وجود، کوئی علامت باقی نہیں ہے، جبکہ اس وقت ابراہیم کا بول بالا ہے، اور ابراہیم کی نسلوں کی بادشاہت ہے، حکومت ہے، اور روئے زمین کے اوپر جو بھی دینی جتنے بھی ادیان ہیں سب ابراہیم سے منسوب ہے، ابراہیم کی طرف منسوب ہے۔ کل کو مکے میں بلال و صہیب رومی وغیرہ غیرہ عمار کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ عمار کون ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی ماں کو بھی شہید کر دیا اور اذیتیں دے دی، کوئی حیثیت نہیں تھی عمار کی۔ اور ابو جہل کی بہت زبردست جناب وہ ہے رعونت ہے، اس کی تقریباً بالادستی ہے، اس کا اقتدار ہے، اس کے مقابلے میں ان بیچاروں کی کوئی حیثیت نہیں۔ آج عمار زندہ ہے اور ابو جہل جو ہے وہ سیاہ ترین تاریخ کے صفحات میں گم ہے۔ یہ چیز جو ہے وہ سابقہ انبیاء کے جو تاریخ ہے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خوشخبری ہے، نوید ہے، وہ ہم اس وجہ سے ایک دلیل کے ساتھ اور ایک معجزے کے ساتھ اور ایک صنعت کے ساتھ ہم انتظار میں ہیں، اور تم ایک واہمے کے ساتھ انتظار میں ہو۔ قل کل متربص، ہم سب انتظار میں، تم بھی انتظار میں ہو کہ ہم نابود ہو جائیں گے، اس کے پاس کوئی دلیل، اس کے ساتھ کوئی ثبوت نہیں ہے، اور ہم اس انتظار میں ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے اور تم نابود ہو جاؤ گے، اور اس کے ہمارے پاس دلیل موجود ہے، سند موجود ہے، تاریخی شواہد موجود ہیں۔ انبیاء کے مشن جو ہے وہ ہمیشہ زندہ و سلامت رہے ہیں، اور انبیاء کے دشمن جو ہے وہ نابود ہو گئے ہیں۔ لہٰذا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں نتیجہ کس کو ملتا ہے۔ الحمدللہ آج یہ دین، یہ اسلام جو ہے وہ روئے زمین کے اوپر پھل رہا ہے، پھول رہا ہے۔ کل واٹیکن میں ایک جلسہ ہوا، کل کا واقعہ ہے، واٹیکن میں ایک جلسہ ہوا، اس میں اسلام سے ان کو جو لاحق خطرات کے اوپر بحث ہوئی کہ یورپ میں اسلام جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ ان کو بہت بڑا خطرہ لاحق ہوا ہے، یورپ میں اسلام تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور پیشن گوئی بھی ہے لوگوں کی کہ یورپ کا جو آئندہ دین وہ اسلام ہوگا، مستقبل کا دین یورپ کا اسلام ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔